اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان، ہم نے گزشتہ درس میں الحاد کے موضوع پہ بحث کی تھی، جدید علم کلام کے الحاد کے کچھ کیٹیگری بتائے تھے، اقسام بتائے تھے، اور آپ نے اس سے آشنائی حاصل کی کہ الحاد کے کتنے جو رخ ہیں، کتنے پیمانے ہیں، کن کن پہلوؤں سے وہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک خدا کے وجود کا صریحاً انکار کرتے ہیں، اور ایک جو ہے خدا کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن یہ نہیں مانتے کہ خدا اس دنیا میں تدابیریں بھی کرتا ہے، اور یہ کہ دونوں کو مانتے ہیں لیکن شک رہتا ہے، شک کی بنیاد پر وہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ کس الحاد کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور یہ کہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں لیکن تدابیر کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ جو ہے اللہ کی جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کے ذریعے سے، جیسے درخت ہے اور جیسے مٹی کے بت وغیرہ ہیں، ان سے وہ تدابیر اللہ کی حاصل کرتے ہیں، تو وہ یہ ان کا قائل ہے۔ یہ بھی ایک طریقے کا ملحد ہے، یہ بھی ملحدین کے جو ہم نے جو ہے تھوڑی سی شناسائی آپ کے اذان عالیہ تک جو ہے بیان کی تھی۔ آج جو ہے انشاءاللہ جو ہے بیان کریں گے کہ 3 اطراف ہیں الحاد کے۔ ہمارے سامنے جو ہے 3 افراد ہیں، ایک اطراف اللہ کا ہے، ایک جہان کا ہے، ایک انسان کا ہے۔ خدا بند عالم کا متعال کا جو ارتباط جہان کے ساتھ ہے، اور خدا ارتباط انسان کے ساتھ، یعنی کہ جہان کے ساتھ اللہ کا ارتباط اور انسان کے ساتھ اللہ کا ارتباط، یہ کیا ہے؟ ہم انشاءاللہ اس کو آج بیان کریں گے۔ اگر ہم اللہ اور جہان کے درمیان رابطے کے درمیان بحث کریں گے تو کہ اللہ نے اس جہان کو ایجاد کیا ہے، اللہ نے اس جہان کو ایجاد کیا ہے، تو اور اس کی جو تکوین اور ایجاد کے جو مراحل ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی تدبیر کیا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اس دنیا کو جو ہے بنایا، زمین و آسمان کو، یعنی کہ زمین کو بنایا تو زمین کو باقی رکھنے کا کام اللہ کا ہے، ستارے کو بنایا تو ستارے کو باقی رکھنے کا اللہ کا کام ہے، اس کے اندر چمک دمک پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ کا کام ہے، اور سورج کے اندر جو روشنی شعاعیں ہیں اس کے اندر جو طاقت پیدا کرنے کا کام ہے وہ اللہ کا کام ہے۔ یہ جو تدابیریں ہیں اللہ کا کام ہے، اور جتنی بھی تکوینی چیز ہیں وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ چونکہ یہ نظریہ بھی موجود، اور ان کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، کائنات کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، اس تبدیلی کے اندر خدا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خدا کے جو تبدیلیاں وغیرہ آتی ہیں اس دنیا میں، کائنات میں، خدا کا کوئی اس تبدیلی میں کردار نہیں ہے۔ اور تکوین کے اندر جو، اور اس ایجاد کے اندر جو مختلف مراحل ہیں، اس جہان کے اندر، وہ جو ہے تدبیر کا روابط بیان کرنا ہونا ہے۔ یعنی اس کو تھوڑا سا ہم وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ اس تکوین کو مکمل کرنے کے بعد، یعنی اس جہان کو بنانے کے بعد، پیدا کر لینے کے بعد جو ہے کس کی ضرورت پڑی؟ خدا کی ضرورت پڑی ہمیں۔ ہر قدم بقدم کس کی ضرورت؟ خدا کی ضرورت۔ پیاس لگے گی تو پانی کی ضرورت پڑے گی، اور بہت زیادہ ٹھنڈ لگے گی تو سورج کی شعاعیں کی ضرورت پڑیں گی، اور بھوک لگے گی تو کھانے کی ضرورت پڑیں گی۔ یہ سب بہت ساری چیزیں، ضروریات ہیں جو ہمیں میسر ہونے کے لیے خدا کی ضرورت پڑے گی۔ اور ایک اس کے بعد جہان کے بارے میں یہ ہو گیا، اور اللہ اور انسان کے ارتباط کے بارے میں بحث کرنی ہو تو وہ کس جہت کو مد نظر رکھنی ہے؟ یقین کو شامل کرنا ہے۔ انسان کی خلقت کو اللہ کی طرف نسبت، کیا ہے؟ انسان کی خلقت کو اللہ کی طرف نسبت، اس خلقت کے جو بھی مختلف مراحل ہیں، کیا ہیں؟ انسان کی خلقت کو اللہ کی طرف نسبت کیا، اس کے بھی کئی مراحل ہیں۔ اور پہلی صورت یہ کہ انسان کے جو پہلا جو مراحل ہے ارتباط خدا سے، وہ یہ کہ نطفے سے جو ہے ارتباط رکھتا ہے خدا بند عالم۔ نطفے، انسان کے نطفے سے ربط رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس نطفے کے اندر جو تدبیری فعل ہے، فعلی تدبیر ہے، اس کے عمل کے اندر، اس کے وجود کے اندر خدا بند عالم کا ارتباط ہے۔ اور بعض اوقات جو انسان کے جو جزئی فعل ہیں
اس انسان کے جزئی فعل کے اندر بھی خداوند عالم کا ارتباط رکھتا ہے، کہ یعنی کہ خداوند عالم کروا رہا ہوتا ہے اس انسان سے، اس میں خداوند عالم کا ربط ہوتا ہے۔ جو بھی انسان عمل انجام دیتا ہے، یہ جو عمل انجام دیتا ہے وہ جزئی حالت ہے، کیونکہ اس حالت میں جو ہے اللہ کا محتاج ہوتا ہے بندہ، اور خدا کا جو محتاج ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کے بارے میں ہمارے پاس دلائل ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ آنے والی بحث میں گفتگو ہوں گی۔ الحاد کے بارے میں ایک مختصر سا جو خاکہ بیان آیا ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں جو کتاب لکھتے ہیں کسی بھی قسم کی جو الحاد کے متعلق، تو ان جہاد کے جو ہمارے سامنے جو ہے ہم کو مد نظر رکھنا ہوگا ان جہاد کا، کہ الحاد کی کتنی قسمیں ہیں، الحاد کتنے طریقے کو ہوتے ہیں، ملحدین کس کس موضوعات میں وہ یقین رکھتے ہیں، کن کن موضوعات میں وہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اور کس کو جو ہے خدا مانتے ہیں، کس کو خدا نہیں مانتے ہیں، خدا کی تدبیری حیثیت کا انکار کرتے ہیں یا خدا کی تدبیری حیثیت کو مانتے ہیں، تو کس طریقے کا ملحد ہے اس پہ ہمیں توجہ دینی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں اس جہت کے مطابق اس ملحد کو جواب دینا ہے اپنے دلائل کی بنیاد پر۔ جو الحاد جو ہے سب سے پہلا مسئلہ جو اہمیت کا حامل ہے وہ خود خدا کا وجود ہے۔ خدا کے وجود میں جو ہے بحث کرتا ہے اور خدا کے وجود کو انکار کرتا ہے، اور جو خدا کے وجود کو اس بات کا قائل ہیں، یہ جو ہے کلام فلسفے میں اور اس بات خدا کے براہین کو بھی بیان کیا جاتا ہے اس میں۔ لیکن ہم جو ہے شروع کریں گے الحاد کے بارے میں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو سوالات ہیں جدید علم الکلام میں، جو طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں جوانوں کے اندر، جو طرح طرح کے سوالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کو ہم اپنے دلائل اور براہین کے ذریعے سے ہم اس کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمیں جو اچھے سے جو پتہ ہونا چاہیے ہمارے مکتب فکر کو اور جتنے بھی علماء ہیں، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جب کہ کھل کر جب ہمارے سامنے جو ملحد آئے گا وہ کھل کر آئے گا، تو ہمیں اپنی بات رکھنے کے لیے آسانی ہوگی، اس کو دلائل سے ثابت کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ کیونکہ آج کل کے جو سوشل میڈیا میں کے ذریعے سے لوگ ایکٹیو ہیں، اور حالانکہ ملحدین کا جو سوشل میڈیا ہے، ملحدین تو بہت کم ہیں ہمارے مقابلے میں، لیکن ان کے پاس سوشل میڈیا ہے، پیسہ ہے، اور بہت ساری چیزیں، شور شرابہ ہے، جو کہ اس شور شرابے کے ذریعے سے جوانان کے فکروں کو جو ہے اپنے انڈر میں کرنا چاہتے ہیں اور ڈال مڈول کرتے ہیں۔ تو اس بنیادی مرحلے میں ہمیں فکر اور تفکر کرنے کی ضرورت ہے، اور کتابیں بھی جو ہے ہمیں اس کے متعلق جو ہے لکھنے کی ضرورت ہے اور شائع کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ بہت سارے بچوں کے اندر جو ہے الحاد پھیلایا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور اس کی اردو میں خاص طور سے یہ کتابیں آنے کی ضروری ہے۔ اور ہم آج جو ہے ڈائریکٹ موضوع الحاد سے بحث کریں گے انشاءاللہ۔ آج نئے مطلب کی طرف اشارہ ہونا ہے کہ الحاد کی مختلف اقسام ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں۔ مسئلہ کھل کر جو سامنے آ جائے گا انشاءاللہ، جو بھی شک و شبہات ہیں، اور انشاءاللہ اس کے موضوع الحاد پر ہم کئی درسوں کے اندر جو ہے کہ ہم لے کر آئیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ الحاد کو مختلف جہت سے مختلف تقسیموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ الحاد کی کئی قسمیں ہیں، کئی اقسام ہیں۔ الحاد یا نظری ہوتا ہے یا عملی ہوتا ہے۔ الحاد یا نظری ہوتا ہے یا عملی ہوتا ہے۔ الحاد نظری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو عقیدہ رکھتا ہے کہ اپنے خدا پر، یعنی خدا کیا ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا کی حقیقت نہیں ہے، خدا موجود نہیں ہے، خدا کا وجود نہیں ہے، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کو کہتے ہیں الحاد نظری۔ اور الحاد عملی کسے کہتے ہیں؟ جو عقیدہ یہ رکھے، جو یہ عقیدہ رکھے کہ مثلا خدا ہے یا خدا نہیں ہے، مثلا کہے کہ خدا ہے بھی ہے، خدا نہیں بھی ہے، تو ممکن ہے یہ لفظوں میں خدا کو مانتا ہو، کیا ہے، کہہ رہا ہو کہ خدا ہے، لفظوں میں مان رہا ہو، یا خدا کے اندر شک کر رہا ہو کہ خدا ہے ہی نہیں، لیکن عمل کے اندر یہ 100% اس بات کو دکھا رہا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں۔ عمل کے اندر یہ دکھا رہا ہے کہ خدا ہے ہی نہیں، لیکن وہ مان بھی رہا ہو کہ خدا ہے اور اس میں شک بھی کر رہا ہے
دونوں پہلو ہیں اس کے اندر پائے جا رہے ہیں، لیکن 100% عمل میں وہ کیا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے عمل میں یہ کہ خدا ہے ہی نہیں، تو اس کو بولتے ہیں الحاد عملی۔ اب جو نظری الحاد ہے جو عقیدے کے ساتھ مربوط ہے، اس الحاد کے ہم مختلف معنی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور ایک چیز یہ کہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں، الحاد نظری میں جو ہے ایک یہ بھی ہے کہ خدا کے وجود کو بھی مانتے ہیں، لیکن نبوت کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دین کے ارکان ہیں ان کو نہیں مانتے، لیکن خدا کے وجود کے قائل ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقے کا ایک ملحد ہے، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک دیکھیے جو شریعت کے منکر ہیں اور امامت کے نبوت کے جو منکر ہیں، تو وہ ایک ان کے ذریعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محمد بن زکریا رازی جو خدا کا منکر تھا، لیکن آپ اس کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ خدا کا قائل تھا۔ کیا ہے؟ محمد بن زکریا رازی، محمد بن زکریا رازی جو خدا کے وجود کا قائل تھا، لیکن جو ہے نبوت کو نہیں مانتا تھا، امامت کو نہیں مانتا تھا، شریعت کو نہیں مانتا تھا۔ تو ہمیں اس نظریے کے مطابق اس کے حساب سے ہمیں چلنا ہے اور دلائل اپنے پیش کرنے ہیں، نہ کہ یہ خدا کے وجود کا منکر ہے۔ اگر خدا کے وجود کا منکر ہوتا تو اس کے لیے الگ طریقے سے بحث کرتے۔ یہ خدا کے وجود کا منکر نہیں ہے، مطلب ہمیں علم ہی نہیں ہے، تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ ملحد ہے، تو ہمارے مائنڈ میں آئے گا کہ بھیا ملحد کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا منکر ہوگا۔ نہیں عزیزانی، یہ خدا کا منکر نہیں ہے، بلکہ یہ نبوت اور امامت شریعت کا منکر ہے۔ تو ہم کو نبوت اور امامت اور شریعت کے حساب سے ہم کو اس کو دلائل پیش کرنے ہیں۔ اور کلام علم میں جو ایک ملحد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ایک نام ہے ڈاکٹر طہ حسین۔ ایک ڈاکٹر طہ حسین ہے جو ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، ابو العلا المعری، جو کہ 449 ہجری میں یہ کیا ہو گئے؟ فوت ہو گئے۔ 449 ہجری میں فوت ہو گئے۔ یہ بھی خدا کو مانتا تھا لیکن دینوں اور شریعت کو نہیں مانتا تھا کسی بھی طریقے سے۔ یہ جو دو نام ہیں یہ بہت اہم ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں جو الحاد کے اقسام اور الحاد کی طرح طرح کی جو کیٹیگری ہیں ہمیں پتہ ہو گئی ہیں انشاءاللہ۔ ہمیں کن کن موضوعات پہ کس کس موقع پہ کب کب کس انسان سے ہمیں بحث کرنی ہے اور کن کن دلائل کو سامنے لے کر آنا ہے ہمیں اچھی طریقے سے معلوم ہو گئے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا